آج عوام 8 روپے فی یونٹ غالباً ایکسٹرا پے کر رہی ہے اپنی بجلی کے اندر. یہی ہماری حکومت کا چیلنج ہے اور اسی کو ہم انشاءاللہ سرپاس کر کے لوگوں کو سستی بجلی جلد پاکستان کی عوام کو دیں. گوہر اعجاز صاحب چاہے اپنا بھی سپریم کورٹ بنا لینا, پھر بھی ان کی بات کسی کو سمجھ نہیں آنی. اگر 2 گھنٹے پوری قوم 20-30 دن گرمیوں کے 2 گھنٹے پوری قوم لوڈ شیڈنگ برداشت کر لے تو آپ کو 49 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. ہم لوگ ماحول والے نہیں ہیں, ہم لوگ سیریس کام کر رہے ہیں. ابھی بھی اس وقت MQM کی پوری جماعت کے MNAs کی 15-16 MNAs کی ایک ٹیم ہمارے پاس آئی ہوئی ہے اور ہم لوگ آپس کے اندر یہی جو پاور سیکٹر کے معاملات ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے کیا کیا پاور سیکٹر کے ریفارمز ہیں جو ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے قیمتوں میں کمی آئے گی. اور یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے, IPPs یا نو IPPs, حکومت کا ایک مصمم ارادہ ہے کہ ہم لوگوں نے بجلی کی قیمتوں کو نیچے کرنا ہے. یہ نواز شریف صاحب کی الیکشن کی کیمپین کا مینیفیسٹو کا حصہ تھا, یہ پرائم منسٹر کی کابینہ کا منشور ہے, یہ 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. اور الحمدللہ پچھلے 3-4 مہینے میں ہم نے دھرنے اور پریس کانفرنسز اور قوم کو گمراہ کرنے کے بجائے بڑا سیریس سنجیدہ کام کیا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ مستقبل کے اندر ہم اپنے پارٹی کا اور اس حکومت کے منشور یعنی قیمتوں کو نیچے لے کے آنے کے اوپر عمل پیرا ہیں اور انشاءاللہ جلدی کر کے دکھائیں گے. MQM کی وفد کا آنے کا مقصد ان کے کنسرنز تھے کہ بجلی کی قیمت زیادہ ہے اور ہم نے ان کے کنسرنز کو ایڈریس کیا. ہم نے ایز پارٹنرز ان گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن کے مطابق ان کو ایک پوری پاور سیکٹر کی بریفنگ دی اور اس بریفنگ کے ساتھ جو ابھی بھی جاری ہے اور اس بریفنگ کے نتیجے میں بہت سارے معاملات جس کی سمجھ ہمیں ہماری لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے شاید نہیں تھی وہ بھی بہتر انداز کے اندر ہو سکے گی. اچھا یہ آپ نے جو اعلامیہ جاری ہوئے اس میں کہا گیا کہ پرانے پاور پلانٹس بند کریں گے, تو یہ 1994 کی پالیسی کے تحت ہوں گے؟ جی ہم لوگ میں اس وقت کسی بھی ڈیٹیل کے اندر بیکاز آف لیگل کمپلیکیشنز نہیں جاؤں گا. ہم تمام ہمارا جتنا بھی IPPs کا پورٹ فولیو ہے اس تمام پورٹ فولیو کے اندر کہاں سپیس نکال سکتے ہیں, کس کو ریٹائر کر سکتے ہیں, کس قیمت پہ ریٹائر کریں گے, حکومت کتنا انویسٹ کرے گی, ایکوٹی کتنی لے گی, لونز کتنے ریٹائر کر کے کنزیومر کے اوپر بوجھ کریں گے, یہ تمام چیزوں کو اس وقت اسٹڈی کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہت اچھی پروگریس ہے جو آئندہ مستقبل کے اندر عوام کے سامنے آئے گی. سر گوہر اعجاز صاحب جو پہنچ گئے سپریم کورٹ کے کیس میں IPPs کا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ گوہر اعجاز صاحب چاہے اپنا بھی سپریم کورٹ بنا لینا, پھر بھی ان کی بات کسی کو سمجھ نہیں آنی. ہماری بڑی کلیئر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ارسپانسبل ایک 4 IPPs کو اٹھا لینا, اس کی بات کرنا کہ اتنے IPP. میں آپ کو ایک چیز انفارمیشن دوں, آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہمارا 25 یا 26 ہزار کا لوڈ ہوتا ہے پیک لوڈ, وہ صرف سال میں 85 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے. یعنی آپ کو ان 85 گھنٹوں کے لیے 1835 میگا واٹ کو سسٹم کے اندر 24 گھنٹے 365 دن رکھنا پڑتا ہے اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹ کی قیمت 39 ارب روپے ہے. یعنی اگر 2 گھنٹے پوری قوم 20-30 دن گرمیوں کے 2 گھنٹے پوری قوم لوڈ شیڈنگ برداشت کر لے تو آپ کو 49 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. تو یہ زیرو لوڈ شیڈنگ کے اوپر ڈیزائن کیا ہوا سسٹم اس وقت ایک بوجھ اٹھا رہا ہے اور میں بار بار اس چیز کو کہہ رہا ہوں. کل ایک ہمارے سابق وزیر اعظم نے بھی ARY کی چینل کے اوپر کہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ گوہر اعجاز نہیں سمجھا سکا, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کا سب سے بڑا بوجھ آپ کے روپے کی قیمت 2018 کے بعد گرنا, آپ کے انٹرسٹ ریٹس اوپر جانا اور معیشت کی گروتھ نہ ہونا,
ان 3 وجوہات کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ آج 18 روپے ہے، ورنہ یہی کیپیسٹی پیمنٹ کم از کم آج 7 سے 8 روپے یونٹ کم ہوتی. یعنی ہمارا معیشت کا 2018 کے بعد نیچے کی طرف جانا، انٹرسٹ ریٹ اوپر جانا اور روپے کی قیمت نیچے جانا، 100 روپے سے 285 روپے تک گئی. ان کی وجہ سے آج عوام 8 روپے فی یونٹ غالباً ایکسٹرا پے کر رہی ہے اپنے بجلی کے اندر. یہی ہماری حکومت کا چیلنج ہے اور اسی کو ہم انشاءاللہ سرپاس کر کے لوگوں کو سستی بجلی جلد پاکستان کی عوام کو دیں گے.